بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور راج طوطا۔ عمرو یار جیسے ہی سردار امیر حمزہ کے دربار میں اپنی کرسی پر بیٹھا، ایک طرف بیٹھا ہوا ایک اجنبی اٹھ کر اس کے قریب موجود کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ چونکہ ابھی سردار امیر حمزہ کے دربار میں آنے میں کافی دیر تھی، اسی لیے اکا دکا درباری وہاں موجود تھے۔ تمہارا نام عمرو ہے؟ اس اجنبی نے بڑے روبدار لہجے میں عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، میرا نام عمرو ہے، عمرو یار نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کیونکہ اس اجنبی نے اس سے جس لہجے میں بات کی تھی، اس سے عمرو کو دلی طور پر بڑی تکلیف پہنچی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ عیار الزماں تھا، اسی لیے اس نے اپنے چہرے اور لہجے سے یہ بات ظاہر نہ ہونے دی۔ تم وہی عمرو ہو جو جادوگروں سے لڑتا ہے؟ اجنبی نے اسی لہجے میں دوبارہ بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرح اوپر سے نیچے تک عمرو عیار کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے عمرو کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جی ہاں جناب، میں وہی عمرو ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری تعریفیں تو بہت سنی ہیں، لیکن تم ہو تو مچھر جتنے آدمی، نہ جانے کیسے بڑے بڑے جادوگروں سے لڑتے ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ لیکن تمہارا جو حلیہ بتایا گیا ہے تم ویسے ہی ہو، کیا واقعی تم عمرو عیار ہو؟ اجنبی نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ فرمائیے آپ کون ہیں اور کیوں مجھ سے ایسے سوالات فرما رہے ہیں؟ عمرو نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا، ہمارا نام حسبان ہے اور ہم ریاست راجوڑا کے سردار ہیں۔ اس اجنبی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، راجوڑا؟ وہی جو سرخ جنگل کے کنارے ہے، اسی کی بات کر رہے ہو نا؟ عمرو نے چونک کر کہا، ہاں وہی، کیا تم کبھی گئے ہو وہاں؟ سردار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، وہ بھی کوئی ریاست ہے جہاں مجھ جیسا آدمی جائے؟ اجاڑ، سنسان، چھوٹا سا، اس سے بڑے تو ہمارے علاقے کے قصبے ہیں، وہاں کے لوگ بھی بھوکے ننگے ہیں، بالکل ہی گٹیا سی ریاست ہے۔ عمرو عیار نے اب راجوڑا کی بد تعریفی کرتے ہوئے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم ہماری اور ہماری ریاست کی توہین کر رہے ہو؟ وہ تو انتہائی بڑی آباد اور سرسبز ریاست ہے، وہاں کے لوگ تو عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ سردار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ہوگا جناب، آپ درست فرما رہے ہوں گے، میں اب آپ کی بات کو غلط تو نہیں کہہ سکتا، میں نے تو اپنی رائے دی ہے اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ عمرو عیار نے فوراً ہی عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ سردار یقیناً سردار امیر حمزہ کا مہمان ہوگا، اور سردار امیر حمزہ اپنے مہمانوں کی توہین کا بے حد برا مناتے ہیں۔ او نہیں، ہم یہاں امیر حمزہ کے مہمان ہیں اور سردار امیر حمزہ سے ملنے آئے ہیں۔ سردار نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ کی عزت ہم پر فرض ہے جناب۔ عمرو عیار نے فوراً ہی جواب دیا، ہم سردار امیر حمزہ سے بات کریں گے، یہاں ہماری توہین کی جا رہی ہے۔ سردار نے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر واپس اسی جگہ چلا گیا جہاں سے وہ اٹھ کر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن ظاہر ہے عمرو کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ وہ سردار امیر حمزہ کے سامنے قسم کھا کر کہہ سکتا تھا، اس نے تو بڑے مودبانہ لہجے میں بات کی ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد پورا دربار بھر گیا، اور اس کے بعد سردار امیر حمزہ بھی تشریف لے آئے، اور سارے دربار نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اور سردار امیر حمزہ کے بیٹھنے کے بعد سب بیٹھ گئے۔ ریاست راجوڑا کے سردار جناب حسبان تشریف لائے ہیں، وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا۔ او، ہم سردار راجوڑا کا دل سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ سردار امیر حمزہ، لیکن آپ کے درباری انتہائی بدتمیز ہیں، وہ مہمانوں کی توہین کر دیتے ہیں۔ سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سردار امیر حمزہ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ سارا دربار بھی سہم کر رہ گیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ سردار امیر حمزہ مہمانوں کی توہین برداشت نہیں کرتے اور ایسا کرنے والے کو انتہائی سخت سزا دیتے ہیں۔ کس نے ایسی گستاخی کی ہے؟ واضح کیا جائے۔
سردار امیر حمزہ نے بڑے جلال برے لہجے میں کہا، سردار، یہ آدمی جو آپ سے چوتھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ہم خود اٹھ کر اس کے پاس گئے تھے۔ سردار نے عمرو یار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے عمرو یار کی وہ بات بھی بتا دی جو اس نے اس کی ریاست راجوڑا کے بارے میں کی تھی۔ ادھر سامنے آؤ عمرو، تم نے یہ جرت کیسے کی کہ شاہی مہمان کی توہین کرو؟ سردار امیر حمزہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، سردار معظم، میں تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو انہیں جانتا نہیں تھا۔ میں یہاں دربار میں حاضر ہوا تو یہ یہاں میرے پاس کرسی پر آ کر بیٹھے اور مجھ سے انتہائی توہین امیز لہجے میں پوچھا کہ تمہارا نام عمرو ہے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے میں سردار امیر حمزہ کا معزز درباری نہ ہوں، ان کا زر خرید غلام ہوں۔ لیکن میں نے مؤدبانہ جواب دیا کہ جی ہاں، میرا نام عمرو ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمرو نے آخر تک ہونے والی تمام بات چیت لفظ با لفظ دہرا دی۔ سردار معظم، میں حلف دینے کو تیار ہوں کہ میں نے ان کی بے حد عزت کی ہے، البتہ انہوں نے سردار معظم کے درباری کی توہین کی ہے، لیکن چونکہ یہ شاہی مہمان ہیں اسی لیے میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی، البتہ راجوڑا ریاست کے متعلق میں نے صرف اپنی رائے ظاہر کی تھی، اور ایسا کرنا میرا حق ہے۔ عمرو یار نے بڑے اعتماد برے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہی گفتگو ہوئی تھی سردار محترم، اور آپ نے اسی لہجے میں ہمارے درباری سے بات کی تھی؟ سردار کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے اب سردار پر غصہ آ رہا ہے۔ ہم شرمندہ ہیں سردار معظم، واقعی اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا لہجہ درست نہ تھا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ سردار نے فوراً ہی کہا، جناب، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ کی عزت تو ہماری عزت ہے، ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ آپ کو ہماری وجہ سے ذہنی تکلیف ہوئی۔ عمرو یار نے فوراً ہی جھک کر سردار کو سلام کرتے ہوئے کہا، شکریہ، سردار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سردار امیر حمزہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ تم انعام کے حقدار ہو عمرو، تم نے واقعی شاہی مہمان کی عزت کی ہے، سردار امیر حمزہ نے خوش ہو کر کہا، اور ساتھ ہی ایک طرف کھڑے خزانے دار کو بلا کر اس نے عمرو یار کو ایک تھیلی اشرفیوں کی انعام میں دینے کا حکم دیا، اور خزانے دار نے اشرفیوں سے بری ایک تھیلی اٹھا کر عمرو یار کے حوالے کر دی۔ عمرو یار نے جھک کر سلام کیا اور تھیلی لے کر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی عیاری پر خوش ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح نہ صرف سردار امیر حمزہ کے غصے سے بچ گیا بلکہ صبح صبح اس سے انعام بھی حاصل کر لیا، اور پھر بڑے دربار میں سردار راجوڑا کو بھی شرمندہ کر کے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ سارے دربار والے بھی رشک بری نظروں سے عمرو کو دیکھ رہے تھے، اور عمرو کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ سردار حسبان، آپ فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ سردار امیر حمزہ نے سردار حسبان سے مخاطب ہو کر کہا، سردار معظم، ہماری اکلوتی بیٹی شہزادی حور جمال ہے، وہ جوان بھی ہے اور انتہائی خوبصورت بھی۔ ہم اس کی شادی ایک ہمسایہ ملک کے شہزادے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ایک بڑے جادوگر نے، جس کا نام ہاشو جادوگر ہے، شہزادی کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس نے شہزادی کو ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ شہزادی اب اس جادوگر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ اسے عجیب عجیب سے مشروبات پلاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے شہزادی کا دل و دماغ اس کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور شہزادی کسی کی بات نہیں مانتی اور صرف اس بڑے جادوگر ہاشو کی بات مانتی ہے۔ ہم نے اس بڑے جادوگر سے کئی بار کہا کہ وہ ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن وہ الٹا ہمیں دھمکیاں دیتا ہے۔ اگر ہم نے شہزادی سے اس کی شادی میں رکاوٹ ڈالی تو وہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ریاست کے جادوگروں کو بھیجا، لیکن وہ بے پناہ طاقتور اور ہمارے جادوگروں کو اس نے ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور سفاک آدمی ہے، اور اگر ہماری بیٹی کی شادی اس سے ہو گئی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ہماری بیٹی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا درباری عمرو بڑے بڑے جادوگروں سے لڑتا رہا ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس مصیبت سے ہمارا اور ہماری بیٹی کا پیچھا چھڑوا دیں۔ سردار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمرو نے جیسے ہی سردار کی یہ بات سنی
اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس بادشاہ سے اپنی توہین کی پوری قیمت وصول کرے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار امیر حمزہ نے اسے ہی اس ہاشو جادوگر سے مقابلہ کرنے کا کہنا ہے۔ عمرو، تم نے سنا ہے کہ سردار حسبان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ظلم ہے کہ اگر کسی کے دل و دماغ پر جادو سے قبضہ کر لیا جائے اور اسے اس طرح اپنے ساتھ شادی پر مجبور کیا جائے۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل جناب، یہ واقعی ظلم ہے، لیکن جناب جو کچھ سردار صاحب نے فرمایا ہے اس کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شہزادی اپنی مرضی سے اس ہاشو جادوگر سے شادی کرنا چاہتی ہو اور سردار صاحب ایسا نہ چاہتے ہوں۔ عمرو عیار نے فوراً ہی کہا، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ سردار نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ بالکل درست فرما رہے ہو جناب، لیکن عمرو کی تسلی ضروری ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے شاہی نجومی کو بلا کر اسے حساب کر کے حال بتانے کا حکم دے دیا۔ شاہی نجومی نے سردار کا نام، اس کی بیٹی کا نام اور اس جادوگر کا نام سلیٹ پر لکھا اور حساب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سردار معظم، سردار صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے بالکل درست ہے، لیکن سردار صاحب کو تو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ بوڑھا جادوگر دنیا کا سب سے ظالم اور شفاق جادوگر ہے۔ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ یہ جوان اور خوبصورت شہزادیوں سے اسی طرح زبردستی شادی کرتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد وہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ یہ شادی ہر سال کے چوتھے ماہ کی 14ویں رات کو کرتا ہے، اور یہ رات آنے میں صرف 1 ماہ رہ گیا ہے۔ 1 ماہ کے بعد وہ شہزادی سے شادی کرے گا اور پھر چند ماہ بعد یہ شہزادی کو ہلاک کر دے گا اور پھر نئی شادی کرے گا۔ اس کے جادو کی طاقت کا راز بھی یہی ہے، اور سردار معظم میرا حساب بتا رہا ہے کہ شہزادی اپنی رضامندی سے ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اس کا دل و دماغ اس ہاشو جادوگر نے اپنے جادو سے بنائے ہوئے ایک سرخ رنگ کے مشروب سے قابو میں کر رکھا ہے۔ وہ روزانہ اسے یہ مشروب پلاتا رہتا ہے۔ شاہی نجومی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اب بولو عمرو، اب تو تمہاری تسلی ہو گئی کہ سردار صاحب درست فرما رہے ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، جناب مجھے سردار صاحب کی بات پر مکمل یقین تھا، لیکن صرف تسلی کی بات کی تھی میں نے۔ ویسے یہ واقعی بہت ظلم ہے، عمرو عیار نے جواب دیا۔ تو پھر ظلم کے خلاف لڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے، سردار امیر حمزہ نے جواب دیا۔ بالکل جناب، سردار صاحب اور ان کی ریاست کے لوگوں کو اس جادوگر کے خلاف لڑنا چاہیے۔ عمرو عیار بھلا اتنی آسانی سے کہاں قابو آنے والا تھا؟ سنو عمرو، سردار صاحب نے ہم سے مدد چاہی ہے اور ہم ان کی ضرور مدد کریں گے۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس بوڑھے اور شفاق جادوگر کا خاتمہ کر دو، سردار امیر حمزہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے سردار معظم، عمرو نے فوراً اٹھ کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہم تمہاری اس فرما برداری پر بے حد خوش ہوئے ہیں، اسی لیے ہم تمہیں اس کا انعام دے رہے ہیں۔ اور سنو، اگر تم نے اس جادوگر کا خاتمہ کر دیا تو ہم تمہیں مزید انعام دیں گے، اور سردار صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی تمہیں انعام دیں۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنے ساتھ رکھے ہوئے بے شمار ہیرے جواہرات کے ہاروں میں سے ایک بڑا سا ہار اٹھا کر عمرو کی طرف بڑھا دیا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں سردار معظم کہ ہم اپنی ریاست کا آدھا خزانہ عمرو عیار کو انعام میں دے دیں گے، سردار راجوڑا نے فوراً ہی کہا۔ تو جناب کچھ پیشگی بھی عنایت ہو جائے، یہ نیک شگون ہوتا ہے، عمرو عیار نے فوراً ہی کہا، اور سردار نے اپنے گلے میں موجود ہیرے جواہرات کے تمام ہار اتار کر عمرو کی طرف بڑھا دیے۔ عمرو نے سلام کر کے ہار لیے اور جلدی سے انہیں زنبیل میں ڈال لیا۔ سردار امیر حمزہ عمرو کی رگ رگ سے واقف تھا، اسی لیے انہوں نے خود بھی انعام دے دیا تھا اور بادشاہ کو بھی سمجھایا تھا کہ عمرو کو لالچ دے کر ہی اس سے کام کرایا جا سکتا ہے، ورنہ عمرو جادوگر تو ایک طرف کسی خرگوش سے بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اور سنو عمرو، اگر تم نے اس جادوگر کا خاتمہ نہ کیا تو یہ ہماری توہین سمجھی جائے گی، اور اس توہین کی سزا میں تمہاری تمام دولت ضبط کر لی جائے گی۔ سردار امیر حمزہ نے جان بوجھ کر کہا تھا تاکہ عمرو عیار لازماً اس جادوگر کا خاتمہ کر دے۔ میں عیار الزماں ہوں سردار، موت جادوگراں ہوں،
یہ ہاشو جادوگر میرے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میں انشاءاللہ ضرور اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا، عمرو عیار نے کہا، اور سردار امیر حمزہ مسکرا دیے۔ سردار کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ دربار ختم ہونے پر عمرو سردار امیر حمزہ اور سردار راجوڑا سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا، اور اس نے سب سے پہلے زنبیل میں سے مقدس گڑیا نکالی جو اسے ایک بزرگ نے تحفے میں دی تھی۔ مقدس گڑیا، مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح اس ہاشو جادوگر کا خاتمہ کر سکتا ہوں؟ عمرو عیار نے گڑیا کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا، اور گڑیا کی بے جان آنکھیں زندہ ہو گئیں۔ عمرو عیار، یہ انتہائی ظالم، شفاق اور انتہائی طاقتور جادوگر ہے۔ اگر تم اس کے سامنے بھی ہوگے تو یہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ تمہاری عیاری کے جال میں نہیں پھنسے گا، کیونکہ یہ بوڑھا جادوگر بہت تجربہ کار اور عقل مند ہے۔ گڑیا نے جواب دیا، اوہ، پھر میں اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ عمرو عیار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، سنو عمرو، تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تب ہی تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو، اور وہ کام یہ ہے کہ تم یہاں سے 2 سمندر پار جزیرہ ججارت میں جاؤ۔ یہ سارا جزیرہ طوطوں سے بھرا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں طوطے وہاں رہتے ہیں۔ تم ان میں سے ایک ایسا طوطا تلاش کر کے پکڑنا جو طوطا انسانی زبان میں بات کرتا ہو۔ ان لاکھوں کروڑوں طوطوں میں صرف ایک طوطا ایسا ہے جو انسانی زبان بول سکتا ہے، لیکن یہ طوطا اس وقت بولے گا جب تم اسے انسانی زبان میں بولنے پر مجبور کر دو گے۔ اگر تم اس طوطے کو پکڑ کر اس بوڑھے جادوگر کے پاس لے آئے اور پھر اس طوطے کو اس جادوگر پر چھوڑ دو تو یہ طوطا اس جادوگر کے چہرے کی ایک خاص رگ پر اپنی چونچ مارے گا، کیونکہ یہ طوطا جادوگروں کا دشمن ہے، اور اس طوطے کو اللہ تعالیٰ نے خاصیت دے رکھی ہے کہ یہ جادوگروں کے چہرے پر وہ رگ دیکھ لیتا ہے، اور پھر جب اس پر چونچ مارتا ہے تو جادوگر کا تمام جادو یکسیر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ جادوگر اس طوطے کو پہچانتے ہیں، اسی لیے وہ اسے فوراً ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر جادوگر نے پہلے طوطے کو ہلاک کر دیا تو پھر تم بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں خیال رکھوں گا، لیکن میں جزیرے ججارو تک کیسے پہنچوں گا؟ عمرو عیار نے کہا، مقدس کلین پر بیٹھ کر جاؤ، اس پر تم جلدی جا بھی سکو گے اور آ بھی سکو گے۔ گڑیا نے جواب دیا، اور ساتھ ہی گڑیا کی آنکھیں بے جان ہو گئیں۔ عمرو نے گڑیا کو زنبیل میں ڈالا، اور پھر وہ کمرے سے نکل کر اپنے مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے زنبیل میں سے مقدس کلین نکالا، اسے چھت پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ مقدس کلین، مجھے جلد از جلد 2 سمندر پار ججارو جزیرے پر پہنچا دو، جہاں کروڑوں طوطے رہتے ہیں۔ عمرو نے کلین کو حکم دیا، اور کلین فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر وہ ایک سمت جانے لگا، اور اس کی رفتار لمحہ بلمحہ تیز سر تیز ہوتی چلی گئی، اور پھر رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ عمرو عیار کو مجبوراً کلین پر لیٹ کر اس کا کنارہ پکڑنا پڑا، اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر بعد جب کلین کی رفتار آہستہ ہوئی تو عمرو نے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے دیکھا کہ کلین سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا، اور دور ایک جزیرہ بھی دکھائی دے رہا تھا، اور پھر قریب پہنچنے پر اسے طوطوں کی آوازوں کا شور سنائی دیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی ججارو جزیرہ ہے، اور پھر کلین جزیرے پر ایک کھلی جگہ پر اتر گیا۔ عمرو کلین سے اترا، اس نے کلین کو لپیٹ کر زنبیل میں ڈالا، اور پھر جزیرے پر گھومنے لگا۔ وہاں واقعی لاکھوں کروڑوں طوطے تھے، ہر درخت، ہر جھاڑی ان طوطوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب عمرو سوچ رہا تھا کہ ان لاکھوں کروڑوں طوطوں میں سے وہ بولنے والا طوطا کیسے تلاش کر کے اسے پکڑے۔ آخر سوچ سوچ کر اسے ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگا، اور اس کے روتے ہی بے شمار طوطے اس کے قریب پہنچ کر ٹیں ٹیں کرنے لگے۔ وہ شاید اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کیوں رو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے عمرو ان کی زبان تو نہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ مسلسل روتا رہا۔ آخرکار اس کی ترکیب کامیاب ہو گئی۔ کون ہو تم اور کیوں رو رہے ہو؟ اچانک ایک درخت سے اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی طوطا انسانی آواز میں بول رہا ہو، میں مظلوم ہوں اور فریاد کرنے آیا ہوں، کون بول رہا ہے، میرے سامنے آئے۔ عمرو نے اونچی آواز میں کہا، اور ایک درخت سے ایک طوطا اڑ کر
اس کے سامنے زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا نام راج طوطا ہے، میں طوطوں کا شہزادہ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے کہ میں انسانی آواز میں بول سکتا ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ اس طوطے نے کہا، طوطے شہزادے، ایک جادوگر ہے جو بے حد ظالم اور شفاق ہے۔ وہ سردار حسبان کی بیٹی سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، اور سردار نے سردار امیر حمزہ سے فریاد کی کہ اس جادوگر کا خاتمہ کیا جائے۔ سردار نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا ہے، اب میں اس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ نے بتایا ہے کہ ججارو جزیرے پر رہنے والا ایک طوطا جو انسانی آواز میں بول سکتا ہے، وہ چاہے تو اس جادوگر کا خاتمہ کر سکتا ہے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ راج طوطے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ امرو نے کہا، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، لیکن ہم جادوگر تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو بہت دور رہتا ہوگا۔ راج طوطے نے جواب دیا، اور امرو خوش ہو گیا کیونکہ طوطا خود ہی اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں تمہیں اڑن قلین پر بٹھا کر لے جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ تم دوبارہ مجھے یہاں چھوڑ جاؤ گے، راج طوطے نے کہا، اور امرو نے فوراً وعدہ کر لیا۔ چنانچہ طوطا اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا، اور امرو نے اس کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ اڑن قلین بے حد تیز رفتاری سے اڑتا ہے راج طوطے، اسی لیے میں تمہیں اپنی زنبیل میں ڈال لیتا ہوں، اس طرح تم محفوظ رہو گے۔ وہاں پہنچ کر میں تمہیں زنبیل سے نکال لوں گا۔ امرو عیار نے راج طوطے سے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی آئے کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہمیں اس جادوگر کی طرف اس وقت بھیجنا جب وہ کسی کام میں مصروف ہو، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو سکے اور ہم فوراً اس کے چہرے کی رگ پر چونچ مار سکیں، راج طوطے نے کہا۔ اور امرو نے اس سے وعدہ کر لیا، اور پھر اس نے راج طوطے کو زنبیل میں ڈالا اور اڑن قلین نکال کر اس نے بچھایا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اڑن قلین، اب ہمیں جلد از جلد راجوڑا ریاست کی شہزادی حور جمال کے محل تک پہنچا دو، امرو نے قلین کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور قلین فضا میں بلند ہوتا چلا گیا، اور پھر کافی دیر بلندی پر جا کر اس نے اسی سمت کو اڑنا شروع کر دیا جس سمت سے وہ اس جزیرے پر آیا تھا۔ اس کی رفتار لمحہ بلمحہ پہلے کی طرح تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ امرو یار اس پر لیٹ گیا، اور اس نے قلین کا ایک کنارہ پکڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر تک اڑن قلین اسی طرح انتہائی تیز رفتاری سے اڑتا رہا۔ پھر جب اس کی رفتار آہستہ ہونی شروع ہوئی تو امرو نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دور سے ایک شہر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی راجوڑا ریاست ہوگی۔ جب تک میں حکم نہ دوں تم نے اڑتے رہنا ہے، امرو نے قلین سے کہا، اور قلین نے ایک ہلکا سا جھٹکا کھایا۔ اس جھٹکے کا مطلب تھا کہ قلین نے امرو کا حکم سن لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد قلین شہر کے اوپر اڑ رہا تھا، اور پھر دور سے ایک سفید رنگ کا خوبصورت محل نظر آنے لگا۔ قلین کا رخ اسی محل کی طرف تھا، اور امرو عیار سمجھ گیا کہ یہی سفید محل شہزادی حور جمال کا محل ہوگا۔ محل کے قریب پہنچ کر قلین ہوا میں ہی رک گیا۔ اس محل کے گرد چکر لگاؤ تاکہ کوئی ایسی کھلی کھڑکی نظر آ سکے جہاں سے ہم اس جادوگر کو دیکھ سکیں۔ امرو عیار نے قلین کو حکم دیا، اور قلین نے ایک بار پھر اڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ محل کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امرو عیار نے ایک بڑی سی کھڑکی کے سامنے سے گزرتے ہوئے قلین کو رک جانے کا حکم دیا، اور قلین رک گیا۔ امرو نے دیکھا کہ ایک خوبصورت کمرے میں ایک ہیرے جواہرات سے جڑی کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے سر پر سونے کا بنا ہوا ایک تاج ہے۔ وہ شہزادی کرسی پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ جادوگر وہاں نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ جادوگر جہاں بھی ہوگا بہرحال شہزادی کے پاس ضرور واپس آئے گا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک امرو نے ایک لمبے قد کے بوڑھے آدمی کو اس کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ امرو کا قلین چونکہ کافی بلندی پر تھا، اسی لیے وہ کھڑکی کے اندر سے نظر نہ آ سکتا تھا۔ جب تک کوئی کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھے وہ نظر نہ آ سکتا تھا، جبکہ امرو یار کو بلندی پر ہونے کی وجہ سے کمرے کا اندرونی منظر صاف نظر آ رہا تھا۔
اس بوڑھے آدمی نے بھی سر پر تاج پہنا ہوا تھا، اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا، اور اگر اس کے لباس پر انسانی کھوپڑی کی تصویر نہ بنی ہوتی تو عمرو کبھی بھی اسے پہچان نہ سکتا تھا کہ یہی بوڑھا جو دیکھنے میں بے حد معزز لگ رہا تھا وہی سفاک اور ظالم ہاشو جادوگر ہے جس کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ آیا ہے۔ بوڑھے جادوگر کے ہاتھ میں ایک بلوری جام تھا جس کے اندر سرخ رنگ کا مشروب بھرا ہوا تھا۔ بوڑھا جادوگر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا شہزادی کی کرسی کے قریب آیا اور شہزادی سے باتیں کرنے لگا۔ شہزادی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس سے باتیں کرنے لگی۔ فاصلہ کافی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے عمرو کو ان کی باتیں سنائی نہ دے رہی تھی، لیکن عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہ موقع اچھا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں سے راج طوطے کو باہر نکالا۔ وہ دیکھو راج طوطے، وہ سامنے ہاشو جادوگر نظر آ رہا ہے۔ وہ اس وقت شہزادی حور جمال سے باتیں کرنے میں مصروف ہے، اسی لیے وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، تم آسانی سے اس پر حملہ کر سکتے ہو۔ عمرو عیار نے راج طوطے سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں لیکن تم قالین کو کھڑکی کے قریب لے جاؤ تاکہ میں فوراً اڑ کر کمرے کے اندر پہنچ سکوں۔ راج طوطے نے کہا اور عمرو عیار نے قالین کو کھڑکی کے قریب جانے کا حکم دے دیا۔ قالین تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے بوڑھے جادوگر نے وہ سرخ مشروب سے بھرا ہوا بلوری جام شہزادی حور جمال کے ہاتھ میں دے دیا اور شہزادی نے وہ جام پکڑا اور منہ سے لگا لیا۔ ہاشو جادوگر شہزادی حور جمال کی طرف ہی متوجہ تھا، اسی لیے وہ عمرو اور راج طوطے کو نہ دیکھ سکا۔ کھڑکی کے قریب پہنچتے ہی عمرو عیار نے راج طوطے کو چھوڑ دیا اور راج طوطا بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا کھڑکی سے گزر کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سن کر ہاشو جادوگر نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا ہی تھا کہ راج طوطے نے فوراً ہی اس کے چہرے پر زور سے چونچ ماری اور ہاشو جادوگر چیختا ہوا نیچے فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ شہزادی حور جمال نے بھی جام ایک طرف رکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور حیرت سے ہاشو جادوگر کو دیکھنے لگی۔ کمرے کے اندر چلو قالین، جلدی، عمرو نے قالین کو مخاطب ہو کر کہا اور قالین تیزی سے کھڑکی سے ہوتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا اور جیسے ہی قالین اندر کمرے میں گیا عمرو نے قالین سے نیچے چھلانگ لگا دی اور پھر اس نے جلدی سے اپنی زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور فرش پر پڑے تڑپتے ہوئے ہاشو جادوگر کے دل میں خنجر سلیمانی اتار دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو وہاں ہاشو جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ شہزادی حور جمال حیران ہو کر عمرو عیار اور راج طوطے کو دیکھ رہی تھی اور پھر جب عمرو نے اسے ساری بات تفصیل سے سنائی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اس کا دل و دماغ اب اس ظالم جادوگر کے جادو سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے خوش ہو کر اپنے سر کا تاج اور گلے میں پہنے ہوئے سارے ہار اتار کر عمرو عیار کو دے دیے۔ یہ ہار انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تھے۔ عمرو یہ سب کچھ لے کر بے حد خوش ہوا۔ پھر عمرو راج طوطے سمیت اڑن قالین کے ذریعے اڑتا ہوا واپس سردار امیر حمزہ کے دربار میں پہنچا۔ جب سردار امیر حمزہ اور وہاں موجود شہزادی حور جمال کے باپ سردار حسبان نے ساری بات سنی اور انہیں معلوم ہوا کہ ہاشو جادوگر ہلاک ہو گیا ہے تو وہ بھی بے حد خوش ہوئے اور پھر وعدے کے مطابق سردار امیر حمزہ نے عمرو عیار کو بے شمار انعام دیا۔ سردار حسبان عمرو عیار کے ساتھ اڑن قالین پر بیٹھ کر واپس اپنے ملک پہنچا اور اس نے وعدے کے مطابق اپنا آدھا خزانہ عمرو عیار کو انعام میں دے دیا اور عمرو اتنا بڑا انعام پا کر خوشی سے ناچ اٹھا۔ پھر سردار سے اجازت لے کر عمرو عیار اپنے وعدے کے مطابق اڑن قالین پر بیٹھ کر راج طوطے کو اس کے جزیرے تک چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش کہ اس نے ایک ظالم جادوگر کا خاتمہ کر دیا اور بے شمار انعام و اکرام بھی حاصل کر لیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر سوئے ہوئے عمرو عیار کی آنکھیں کھلیں اور وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ اتنے زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو یا زلزلہ آ گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کون ہے بدتمیز؟ عمرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔
اچھا اب میں بدتمیز ہوں، دروازہ کھولو، میں دیکھتا ہوں کہ تم نے مجھے کیسے بدتمیز کہا ہے۔ دروازے کے باہر سے امرو کی ہتھنی جیسی موٹی بیوی چاند تارا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور امرو اس طرح اچھل کر پلنگ سے نیچے اتر آیا جیسے پلنگ پر اسے اچانک کوئی زہریلا سانپ نظر آ گیا ہو۔ ارے ارے نیک بخت، یہ تم ہو؟ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم صبح صبح اس طرح آ جاؤ گی، امرو نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور سہم کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، کیونکہ پوری دنیا میں اگر وہ کسی سے ڈرتا تھا تو صرف اپنی اس موٹی بیوی چاند تارا سے ڈرتا تھا، جسے جب غصہ آ جاتا تو وہ دبلے پتلے امرو عیار کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی تھی۔ اس کے شہتیر جیسے بازو میں اتنی طاقت تھی کہ ایک ہاتھ امرو کو جب بھی پڑ جاتا تو وہ کئی روز تک بستر پر پڑا ہائے ہائے کرتا رہتا۔ امرو یو عیار الزما تھا جو دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر انہیں ہلاک کر دیتا تھا۔ اپنی بیوی کے سامنے اس کی عیاری کسی کام نہ آتی تھی، کیونکہ اس کی بیوی نہ صرف بے حد موٹی تھی بلکہ وہ تھی بھی موٹے دماغ کی، وہ بس اپنی بات منواتی تھی، امرو کی تو سنتی ہی نہ تھی۔ وہ لاکھ چیختا رہتا، لاکھ سر پٹکتا رہتا، لاکھ عیاری کے جال ڈالتا رہتا، لیکن چاند تارا اس کی کوئی بات نہ سنتی تھی، اور آخرکار امرو کو وہی کچھ کرنا پڑتا جو چاند تارا کہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امرو اپنی بیوی کے سامنے تھر تھر کانپتا تھا، اور اب صبح صبح جب اس کو اپنی بیوی کی غصے بھری آواز سنائی دی تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ او نہیں تو تم نے مجھے بدتمیز کہا ہے، کیوں بولو کیوں کہا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی چاند تارا نے آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک ہاتھ سے امرو کی دبلی پتلی گردن پکڑی اور امرو عیار کو اس طرح اٹھا کر بستر پر اچھال دیا جیسے وہ انسان کی بجائے کپڑے کا بنا ہوا گڈا ہو، اور امرو عیار دھم سے بستر پر گرا اور پھر اچھل کر دوبارہ فرش پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی پگڑی کھل کر اس کے گلے میں آ گری تھی، اس کا چہرہ خوف اور تکلیف کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ میں نے تمہیں نیک بخت بھی تو کہا تھا، میں نے ہی کہا تھا، امرو نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں اپنے سامنے کھڑی پہاڑ جیسی جسامت والی اپنی بیوی سے کہا۔ امرو عیار اس کے سامنے واقعی اس طرح لگ رہا تھا جیسے بڑے سے تربوز کے سامنے کوئی بھنڈی ہو۔ او نہیں، ہاں ہاں، واقعی میں نے سنا تھا، تم نے مجھے نیک بخت کہا تھا، اور سنو، اگر آئندہ تم نے مجھے بدتمیز کہا تو کچا چبا جاؤں گی۔ اور ہاں سنو، یہ تم دوپہر تک کیوں سوئے رہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ صبح سے میری بہن اپنی سہیلی کو لے کر آئی ہوئی ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تم یہاں گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے ہو۔ چاند تارا نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ اس کی ذہنی رو بدل گئی تھی، اور امرو عیار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ تم جاؤ، میں ابھی سر کے بل آ رہا ہوں، امرو نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ کیوں سر کے بل کیوں چل کر آؤ گے؟ کیا تم پیروں پر بھی نہیں چل سکتے؟ چاند تارا نے حیران ہو کر کہا۔ وہ موٹے دماغ کی عورت تھی، وہ بلا اس محاورے کو کہاں سمجھ سکتی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ میں فوراً آ رہا ہوں، امرو عیار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہیں چاند تارا کو پھر غصہ نہ آ جائے۔ اچھا اچھا، تو یوں کہو جلدی آؤ، چاند تارا نے کہا، اور مڑ کر جس تیزی سے آئی سی، جس تیز رفتاری سے آئی تھی، اسی تیز رفتاری سے باہر چلی گئی، اور امرو عیار نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کیا جیسے کوئی بہت بڑی بلا ٹل گئی ہو، اور پھر وہ کمرے سے نکل کر سیدھا غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ فوراً زنان خانے میں نہ پہنچا تو چاند تارا واپس آ جائے گی، اور پھر امرو عیار چاہے لاکھ سر پیٹتا، وہ اسے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اپنی بہن اور سہیلی کے سامنے لے جاتی، اور امرو عیار کی ساری عزت خاک میں مل جاتی۔ اسی لیے اس نے جلدی جلدی غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، اور زنبیل کاندھے پر لٹکائے وہ زنان خانے میں پہنچ گیا۔ چاند تارا کی بہن کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی،
لیکن اس کے چہرے پر غم کے تاثرات تھے، جیسے اس پر کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہو۔ آؤ بھائی جان، ہم تو بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، چاند تارا کی بہن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ میری سہیلی ہے شاہ بی بی، میں اسے ساتھ لے آئی ہوں تاکہ آپ اس کی امداد کریں، چاند تارا کی بہن نے کہا۔ امداد؟ او مگر میرے پاس تو… امرو عیار امداد کا لفظ سن کر ہی بکھلا گیا۔ وہ انتہائی کنجوس آدمی تھا اور کسی کو کچھ دیتے ہوئے اس کی جان نکل جاتی تھی۔ وہ تو صرف لینا جانتا تھا، دینا تو جانتا ہی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی چاند تارا کی بہن نے امداد کا کہا، امرو عیار کا دل بیٹھ گیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ اب اسے امداد کے طور پر دولت دینی پڑے گی، لیکن ابھی امرو عیار نے فکرہ مکمل نہ کیا تھا کہ چاند تارا، جو شاید کسی کام سے دوسرے کمرے میں گئی تھی، واپس آ گئی، اور امرو عیار سے ظاہر ہے اب فکرہ کیسے مکمل ہو سکتا تھا۔ وہ اب چاند تارا کے سامنے امداد سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے فوراً ہی اسے اپنا لہجہ بدل لیا اور فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ امداد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ یہ انکار کر کے دیکھے۔ چاند تارا نے ایک مضبوط سی چوڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، میں تو انکار کر ہی نہیں سکتا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ میں بے حد غریب آدمی ہوں، امرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یہ سوچ کر ہی رنج و غم کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے کہ اب اسے اپنی دولت میں سے رقم چاند تارا کی بہن کی سہیلی کو امداد کے طور پر دینا پڑے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کیوں غریب ہونے لگے؟ خبردار، اگر آئندہ یہ لفظ منہ سے نکالا، چاند تارا نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اور امرو عیار بے اختیار سہم کر رہ گیا۔ بھائی جان، آپ گھبرائے نہیں، شاہ بی بی آپ سے کوئی رقم یا دولت لینے نہیں آئی، یہ تو خود بہت بڑے تاجر کی بیوی ہے، یہ تو آپ کو ہیرے جواہرات کے 10 ہار دینے آئی ہے، چاند تارا کی بہن نے کہا، اور امرو عیار ہیرے جواہرات کے 10 ہاروں کا سن کر بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ واہ، نیکی، اور پوچھ کہاں ہے وہ ہار؟ امرو عیار نے خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے انکار کر دیا ہے انہیں لینے سے، سمجھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری بہن کی سہیلی سے رقم لے کر اس کا کام کرو؟ خبردار، اگر تم نے لالچ کیا، امرو عیار کی بیوی چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں لینا تو نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ واقعی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بہن کی سہیلی سے ہار لے لوں؟ امرو عیار نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مگر اس کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ البتہ وہ دل ہی دل میں اپنی بیوی کو ضرور برا بلا کہہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے منہ سے بولنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ آپ فکر نہ کریں امرو بھائی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ میرا کام کر دیں، شاہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، امرو عیار نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ میں معلوم کر کے آتی ہوں کہ ملازم ابھی تک پھل لے کر کیوں نہیں آیا؟ اچانک چاند تارا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور جیسے ہی چاند تارا کمرے سے باہر گئی، شاہ بی بی نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے میں سے ہیرے جواہرات کے انتہائی قیمتی 10 ہار نکالے اور امرو عیار کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ لے لیں امرو بھائی، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بتائیں گے، شاہ بی بی نے کہا تو امرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے ہار جپٹ لیے اور جلدی سے انہیں اپنی زنبیل میں ڈال لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے خیال آ گیا کہ چاند تارا کی بہن تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بہن کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور اگر آپ نے شاہ بی بی کا کام کر دیا تو اس سے زیادہ بھی انعام مزید آپ کو ملے گا، چاند تارا کی بہن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی شاہ بی بی نے اس بات میں سر ہلایا تو امرو نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، اس کے دل کو جیسے سکون سا آ گیا تھا۔ آپ اپنا کام بتائیے، میں دل و جان سے یہ کام کروں گا،
عمرو عیار نے مسرت برے لہجے میں کہا، کیوں نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ تمہیں کرنا ہوگا۔ اسی لمحے چاند تارا نے کہا۔ وہ نوکر کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ نوکر نے پھلوں سے بھری پلیٹیں اٹھا رکھی تھیں۔ بالکل بالکل، میں بھلا انکار کر سکتا ہوں؟ عمرو نے چہکتے ہوئے کہا۔ دیکھا بہن، لوگ خواہ خواہ عمرو کو لالچی کہتے ہیں۔ یہ قطعی لالچی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کہ بغیر کسی لالچ کے وہ تمہاری سہیلی کا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ چاند تارا نے بڑے فخریہ لہجے میں اپنی بہن اور شاہ بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بالکل بالکل، لوگ غلط کہتے ہیں۔ شاہ بی بی اور چاند تارا کی بہن دونوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمرو عیار بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ مجھے کام تو بتائیے، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمرو بھائی، میری چھوٹی بہن ملک شام کے ایک بہت بڑے تاجر کی بیوی ہے۔ ہمارا خاندان ہیروں کی تجارت کرتا ہے۔ میرا باپ بھی بہت بڑا جوہری ہے اور میرا خاوند بھی۔ اس طرح میری چھوٹی بہن ماہ بی بی کا خاوند بھی ہیروں کی تجارت کرتا ہے۔ ایک بار وہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک جادوگر اسے مل گیا۔ اس نے ماہ بی بی کے خاوند سے 10 کونوں والے ہیرے کا تقاضا کیا، لیکن میرے بہنوئی نے اسے یہ ہیرا دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی تھا کہ وہ اسے شام کے بادشاہ کو دے کر اس سے بہت بڑی جاگیر اور قیمت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے بہنوئی کو یہ بھی پتا تھا کہ اس سے ہیرا مانگنے والا جادوگر ہے، لیکن اسے اس بات کی فکر اس لیے نہ تھی کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک ایسا تعویذ دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی جادو اس پر اثر نہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے جادوگر کی بات نہ مانی۔ جادوگر نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس سے اس کا انتقام لے گا۔ چنانچہ جب میرا بہنوئی سفر سے واپس آیا تو ایک رات جب کہ میری بہن اپنی تخت نما پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جادوگر اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک خوفناک دیو تھا۔ اس دیو نے میرے بہنوئی کے سامنے میری بہن کا تخت نما پلنگ اٹھایا اور اسے لے کر فضا میں اڑ گیا۔ میرا بہنوئی چیخنے لگا تو جادوگر نے اسے بتایا کہ میری بہن ابھی واپس آ جائے گی، اور پھر وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دیو میری بہن کو لے کر واپس آ گیا۔ جادوگر نے کہا کہ اس نے صرف دھمکی دی ہے، اگر وہ اسے ہیرا نہ دے گا تو وہ میری بہن کو ہمیشہ کے لیے اڑا کر لے جائے گا۔ لیکن میرا بہنوئی اب بے بس ہو چکا تھا۔ ہیرا اس کے پاس نہ تھا۔ ہیرا اس نے بادشاہ شام کو دے دیا تھا۔ اس نے یہ بات جادوگر کو بتائی، لیکن جادوگر نے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ اس نے ہیرا بادشاہ شام کو دے دیا ہے، لیکن چونکہ جادو دیوتا کے قانون کے مطابق اس کا جادو بادشاہ پر نہیں چل سکتا تھا، اسی لیے وہ اس سے ہیرا واپس نہیں لے سکتا۔ اسی لیے میرا بہنوئی خود جا کر بادشاہ سے ہیرا واپس لائے اور اسے دے دے۔ وہ 1 ماہ بعد آئے گا، اور اگر ہیرا اسے نہ ملا تو وہ میری بہن کو اٹھا کر لے جائے گا، اور پھر میری بہن کبھی واپس نہ آئے گی۔ یہ دھمکی دے کر وہ جادوگر دیو کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی دونوں بہت پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے میرا بہنوئی بادشاہ سے ہیرا واپس نہ مانگ سکتا تھا۔ وہ بادشاہ ہے، میرے بہنوئی کو ہلاک کرا سکتا ہے اور ہمارے سارے خاندان کو تباہ کرا سکتا ہے۔ چنانچہ میرے بہنوئی نے نجومیوں سے بات کی تاکہ اس جادوگر کا پتہ چلایا جا سکے، اور پھر پتہ چلا کہ یہ جادوگر ملک شام سے بہت دور کسی ویران علاقے میں رہتا ہے۔ اس کے قبضے میں ایک دیو ہے، اور یہ دیو بہت طاقتور ہے۔ یہ اس کے حکم پر انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ جادوگر بہت لالچی ہے، اسی لیے وہ ہیرا حاصل کیے بغیر چین سے نہ بیٹھے گا، اور وہ واقعی 1 ماہ بعد میری بہن کو اٹھا کر لے جائے گا اور اسے ہلاک کر دے گا۔ اس پر میرا بہنوئی اور میری بہن بہت پریشان ہوں۔ ہمیں پتہ چلا تو ہم بھی بہت پریشان ہوئے۔ جادوگر کے آنے کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس وقت آ جائے۔ چاند تارا کی بہن میری سہیلی ہے۔ جب میں نے اسے اپنی پریشانی بتائی تو اس نے آپ کا نام لیا، اور چونکہ آپ کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی لیے میں فوراً یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب آپ میری بہن کو اس ظالم جادوگر اور اس دیو سے بچائیے، اور اس جادوگر کو بھی ہلاک کر دیں۔ شاہ بی بی نے کہا، کیا وہ جادوگر بھی دیو کے ساتھ آئے گا؟ ماہ بی بی کو اٹھانے کے لیے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے ساتھ ہی آئے۔
اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس دیو کو ہی بیچ دے۔ شاہ بی بی نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہن کو میں بچاؤں گا اور اس جادوگر کا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ آپ مجھے اپنی بہن کا پتہ بتا دیں، میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا اور شاہ بی بی نے اسے پتہ بتا دیا تو عمرو ان سے اجازت لے کر اٹھا اور زنان خانے سے باہر آ کر مردانہ خانے میں اپنے خاص کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے اس نے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر وہ گڑیا سے مخاطب ہوا، گڑیا مجھے بتاؤ کہ یہ جادوگر کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا یہ دیو ماہ بی بی کو اٹھانے آئے گا اور اسے کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے، پوری تفصیل بتاؤ۔ عمرو عیار نے اس گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا اور گڑیا کی بے جان آنکھیں فوراً زندہ ہو گئیں۔ آقا عمرو، اس جادوگر کا نام تتام جادوگر ہے، یہ ایک ویران قلعے میں رہتا ہے، یہ بے حد لالچی جادوگر ہے، اسی لیے اس کے پاس کافی بڑا خزانہ بھی ہے۔ اس کا غلام دیو بھی بے حد ظالم ہے، جب تک یہ دیو اس جادوگر کا غلام رہے گا تم اس جادوگر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اسی لیے تمہیں پہلے اس دیو کو اس جادوگر کی غلامی سے آزاد کرانا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ دیو ہوا میں اڑ رہا ہو تو تم اس کے بائیں بازو میں تیر مار دو، اگر تیر اس کے بازو میں لگ گیا اور آر پار ہو گیا تو دیو اس جادوگر کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا اور تیر مارنے والے کی 2 شرطیں پوری کرے گا اور پھر واپس چلا جائے گا، لیکن اس میں اس جادوگر کو ہلاک کرنے والی شرط شامل نہ ہوگی اور نہ دولت مانگنے کی شرط شامل ہوگی، باقی جو شرطیں بھی ہوں گی وہ دیو مانے گا۔ تم ایسا کرو کہ چاند کی 14ویں رات کو ملک شام میں جا کر ماہ بی بی کے مکان کے ساتھ والے مکان کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، اکیلا دیو ماہ بی بی کو اٹھانے اچانک آئے گا اور اسے اٹھا کر جب وہ جادوگر کے پاس جانے کے لیے فضا میں اڑتا ہوا دکھائی دے تو تم اس کے بازو میں تیر مار دینا اور پھر اس سے 2 شرطیں منواؤ اور اس کے بعد جادوگر کے پاس پہنچ جاؤ۔ تتام جادوگر کی جان اس کے محل کے اندر موجود خزانے میں شامل ایک چھوٹے سے ہیرے میں ہے۔ اس ہیرے کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس ہیرے کو ناچنے کے لیے کہے تو یہ ہیرا خود بخود خزانے سے نکل کر باہر آئے گا اور ناچنا شروع کر دے گا، اسے ناچتا ہیرا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ ہیرا ناچنے لگے گا وہ جادوگر بھی وہاں پہنچ جائے گا اور وہ بھی ناچنا شروع کر دے گا۔ ناچتے ہیرے کے ناچنے کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد وہ ناچنا بند کر کے واپس خزانے میں چلا جائے گا اور جادوگر بھی ناچنا بند کر دے گا اور تمہیں مار ڈالے گا، لیکن اگر تم نے ہیرے کے ناچنے کے دوران اس پر مقدس پانی ڈال دیا تو ناچتا ہیرا یک لخت نیچے گرے گا اور کچھ لمحوں کے لیے وہ بے جان ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی وہ تتام جادوگر بھی نیچے گرے گا اور بے جان ہو جائے گا، اور اسی وقت اگر تم ہیرے کو اٹھا کر تتام جادو کے منہ میں ڈال دو اور پھر اس کے دل میں خنجر سلیمانی مار دو تو تتام جادوگر ہلاک ہو جائے گا اور پھر وہ ناچتا ہیرا بھی تمہاری ملکیت ہو جائے گا اور وہ خزانہ بھی۔ گڑیا نے جواب دیا، اس کے ساتھ ہی اس کی زندہ آنکھیں بے جان ہو گئیں۔ عمرو عیار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈالا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں اس ناچتے ہیرے اور تتام جادوگر کے خزانے کو ضرور حاصل کروں گا، ناچتا ہیرا تو دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، عمرو عیار نے خوشی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ ناچتے ہیرے کے متعلق اس نے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن آج تک اسے پتہ نہ چل سکا تھا کہ ناچتا ہیرا کس کے قبضے میں ہے۔ آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ناچتا ہیرا تتام جادوگر کے پاس ہے، اسی لیے اب وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اپنے مکان سے باہر نکل کر وہ گھوڑے پر سوار ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ 14ویں کی رات آنے میں ابھی 4-5 دن رہتے تھے، اسی لیے اسے یقین تھا کہ وہ ملک شام آسانی سے پہنچ جائے گا، اور پھر واقعی وہ منزلیں مارتا ہوا ایک رات پہلے وہ ماہ بی بی کے پاس پہنچ گیا۔ جب ماہ بی بی اور اس کے خاوند کو معلوم ہوا کہ عمرو عیار جیسا مشہور آدمی ان کی امداد کے لیے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے عمرو کی بے حد خاطر مدارت کی
اور اسے بہت بہت سے ہیرے جواہرات پیشگی انعام کے طور پر دیے اور مزید انعام دینے کا بھی کہا۔ عمرو یار بے حد خوش ہوا، لیکن اس نے انہیں یہ نہ بتایا کہ دیو ماہ بی بی کو اٹھانے 14ویں کی رات کو آئے گا تاکہ وہ ڈر نہ جائیں۔ البتہ اس نے ماہ بی بی اور اس کے شوہر سے کہا کہ وہ 14ویں کی رات کو ایک خاص عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے ساتھ والے مکان کی چھت پر اسے لے جائیں اور پھر وہاں اسے اکیلا چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کر سکے، اور ماہ بی بی کے خاوند نے فوراً اس کا انتظام کرا دیا اور پھر 14ویں کی رات کو عمرو یار ساتھ والے مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے زنبیل سے مقدس تیر کمان نکالی اور تیر کمان میں جوڑ کر وہ ماہ بی بی کے محل کی طرف رخ کر کے ایک دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت اچانک سائیں سائیں کی آواز اس نے سنی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک دیو جس کی لمبی سی چوٹی تھی اور جس نے صرف زیر جامہ پہنا ہوا تھا، ہوا میں اڑتا ہوا ماہ بی بی کے مکان کی طرف آتا دکھائی دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو اس کے بائیں بازو کا نشانہ لیتا وہ ماہ بی بی کے محل میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ عمرو کو معلوم تھا کہ اب دیو ماہ بی بی کو اٹھائے واپس آئے گا، اسی لیے وہ پوری طرح تیار ہو گیا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد اس نے دیو کو ماہ بی بی کے محل سے نکلتے دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں تخت کا ایک پایا پکڑا ہوا تھا اور اس ایک پائے کے زور پر وہ تخت اٹھائے اڑ رہا تھا، جبکہ تخت پر بیٹھی ماہ بی بی کے چہرے پر بے حد خوف اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمرو نے دیکھا کہ دیو نے دائیں ہاتھ میں تخت کا پایا پکڑا ہوا تھا جبکہ اس کا بایاں بازو خالی تھا۔ عمرو نے یہ موقع غنیمت جانا اور پھر پوری قوت سے کمان کو کھینچ کر اس نے اس کے بائیں بازو کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر پلک جھپکنے میں سیدھا دیو کے بازو میں گھس کر آر پار ہو گیا۔ دیو نے تیر لگتے ہی ایک زوردار چنگاڑ ماری۔ یہ چنگار اس قدر خوفناک تھی کہ تخت پر بیٹھی ہوئی ماہ بی بی نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے، لیکن دیو بجائے آگے جانے کے تیزی سے عمرو عیار کی طرف آیا۔ اس نے ماہ بی بی کا تخت اس چھت پر رکھا اور اپنے بازو سے تیر نکال کر عمرو عیار کو دیا، اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھے تتام جادوگر کی غلامی سے آزادی دلائی ہے، اس کے لیے میں تمہاری 2 شرطیں پوری کر سکتا ہوں، جلدی بتاؤ۔ دیو نے کہا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم ماہ بی بی کو اس کے تخت سمیت واپس اس کے گھر چھوڑ آؤ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے تتام جادوگر کے قلعے تک پہنچا دو۔ عمرو عیار نے کہا تو دیو نے فوراً تخت اٹھایا اور ماہ بی بی سمیت اسے لے کر واپس اس کے محل میں چلا گیا۔ عمرو عیار نے اس دوران تیر کمان واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ چند لمحوں بعد دیو واپس آ گیا اور اس نے عمرو کو اپنی پشت پر بٹھایا اور تیزی سے اڑتا ہوا شہر کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ویران علاقے میں بنے ہوئے ایک سیاہ رنگ کے بڑے سے محل کے سامنے اتر گیا، اور اس نے عمرو کو بتایا کہ یہ سیاہ محل تتام جادوگر کا ہے، اور اب چونکہ وہ غلامی سے آزاد ہو چکا ہے اسی لیے وہ اب واپس پرستان جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فضا میں اڑا اور پھر عمرو عیار کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمرو نے زنبیل میں سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کے اندر سے ایک ہیرا نکال کر اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ عام سا ہیرا تھا، لیکن اس میں ایک صفت تھی کہ اسے جیسا بننے کے کہا جائے یہ بن جاتا تھا۔ مقدس ہیرے 10 کونوں والا ہیرا بن جاؤ، عمرو نے کہا، اور ہیرا فوراً 10 کونوں والا ہیرا بن گیا۔ عمرو عیار نے آگے بڑھ کر محل کے پھاٹک پر زور سے دستک دی۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھلا اور ایک ملازم باہر آ گیا۔ وہ حیرت سے عمرو عیار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچ گئے ہو؟ اس ملازم نے حیرت برے لہجے میں کہا، میرا نام عمرو ہے اور میں ہیروں کا تاجر ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا آقا تتام جادوگر 10 کونوں والا ہیرا حاصل کرنا چاہتا ہے، چنانچہ میں یہ ہیرا شام کے بادشاہ سے بھاری قیمت پر خرید کر لایا ہوں اور تمہارے آقا کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے بڑے عیارانہ لہجے میں کہا،
تو ملازم خوش ہو گیا۔ وہ عمرو کو ساتھ لے کر محل کے اندر گیا اور اسے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا، جہاں ایک تخت پر ایک بدصورت اور بڑا سا جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہے یہ اور کیسے یہاں آ گیا؟ بوڑھے جادوگر نے حیران ہو کر کہا، اور ملازم نے ساری بات بتا دی۔ 10 کونوں والا ہیرا؟ اچھا، کہاں ہے وہ ہیرا؟ تتام جادوگر نے چونک کر کہا، اور عمرو نے آگے بڑھ کر بڑے موتبانہ انداز میں ڈبیا اور اس میں سے موجود 10 کونوں والا ہیرا تتام جادوگر کے سامنے رکھ دیا، اور ساتھ ہی اسے شاہی سلام بھی کیا۔ اوہ، واقعی یہ تو اصلی 10 کونوں والا ہیرا ہے۔ بہت خوب، تم یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ تتام جادوگر نے ہیرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جناب، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں ملک شام کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے باریک قیمت دے کر اس سے یہ ہیرا حاصل کر لیا، اور اب آپ کو تحفے میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہیرا کسی بادشاہ کی بجائے آپ جیسے قدردان کے پاس ہونا چاہیے۔ عمرو عیار نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، بہت بہت شکریہ عمرو تاجر، ہم تمہیں کیا انعام دیں؟ سنو، اس ہیرے کی خاطر تو ہم نے اپنے غلام دیو کو ماں بی بی کو اٹھانے کے لیے بھیجا ہوا ہے، وہ ابھی واپس آ جائے گا، پھر ہم اسے کہیں گے کہ وہ تمہیں اپنی پشت پر بٹھا کر پوری دنیا کی سیر کروائے، یہ ہماری طرف سے انعام ہوگا۔ کنجوس اور لالچی جادوگر نے کہا، وہ ظاہر ہے عمرو کو اس ہیرے کی قیمت نہ دینا چاہتا تھا۔ آپ کی بہت مہربانی، لیکن آپ ایک اور مہربانی فرمائیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس انتہائی قیمتی خزانہ ہے، آپ صرف مجھے اس خزانے کی زیارت کرا دیں۔ عمرو عیار نے کہا، صرف زیارت تو تم کر سکتے ہو، لیکن تم اس میں سے کچھ نہیں لے جا سکتے، لالچی تتام جادوگر نے کہا، اور عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تتام جادوگر نے 10 کونوں والا ہیرا ڈبیا میں بند کر کے جیب میں رکھا اور تالی بجا کر ایک غلام کو بلایا، ہمارے مہمان عمرو کو ہمارے خزانے کی زیارت کراؤ، ہم یہاں اپنے دیو غلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تتام جادوگر نے غلام سے کہا، اور پھر عمرو عیار سلام کر کے اس غلام کے ساتھ چلتا ہوا خزانے والے کمرے میں پہنچ گیا۔ واقعی وہاں ایک کونے میں بے شمار ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے، کافی بڑا خزانہ تھا۔ تم باہر جاؤ، ہم اس خزانے کی اکیلے زیارت کرنا چاہتے ہیں، عمرو نے غلام سے کہا۔ جناب، اس بات کا خیال رکھیے کہ ان میں سے کسی ہیرے کو ہاتھ نہ لگائیے، ورنہ آپ فوراً ہلاک ہو جائیں گے۔ غلام نے عمرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں، میں صرف ان کی زیارت کروں گا اور بس، عمرو نے جواب دیا، اور غلام باہر چلا گیا۔ عمرو نے زنبیل میں سے ایک شیشی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی، اس شیشی میں ایک مقدس چشمے کا پانی تھا، اور پھر وہ خزانے کی طرف دیکھنے لگا۔ ناچتے ہیرے باہر آؤ اور مجھے اپنا ناچ دکھاؤ، عمرو نے خزانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے ایک بہت خوبصورت اور قیمتی ہیرا اچھل کر باہر آیا اور فرش پر خوبصورت انداز میں ناچنے لگا۔ اسی لمحے سائیں کی آواز کے ساتھ ہی تتام جادوگر بھی وہاں نمودار ہوا اور ہیرے کی طرح تیزی سے ناچنے لگا۔ عمرو نے تیزی سے شیشی کا ڈھکن کھولا اور مقدس پانی ناچتے ہیرے پر ڈال دیا۔ ہیرا یک لخت ساکت ہو کر نیچے گر گیا۔ اسی لمحے تتام جادوگر بھی ایک دھماکے سے نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ عمرو نے شیشی واپس زنبیل میں ڈالی اور اس میں سے خنجر سلیمانی نکال لیا۔ دوسرے ہاتھ نے اس نے ہیرا اٹھایا اور تتام جادوگر کا منہ کھول کر اس میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی پوری قوت سے اس نے خنجر سلیمانی تتام جادوگر کے دل میں اتار دیا۔ جیسے ہی خنجر جادوگر کے سینے میں اترا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا پھیل گیا۔ پھر جب دھواں چھٹا تو عمرو نے دیکھا کہ وہاں تتام جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی اور پورا محل غائب ہو گیا تھا، البتہ وہ ناچتا ہیرا اور دوسرا خزانہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈبیا بھی وہاں پڑی تھی جس میں عمرو کا ہیرا تھا۔ عمرو نے جلدی سے اپنی ڈبیا اٹھائی اور پھر ناچتے ہیرے پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس نے تتام جادوگر کا سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈالا اور پھر مقدس جوتے پہن کر
وہ اڑتا ہوا واپس ماہ بی بی کے محل پہنچ گیا، جہاں شاہ بی بی بھی موجود تھی۔ امرو تتام جادوگر کی کھوپڑی بھی لے آیا تھا۔ جب انہوں نے تتام جادوگر کی کھوپڑی دیکھی تو وہ سب بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے واقعی بے شمار انعام امرو عیار کو دیا۔ امرو عیار بے حد خوش ہوا، لیکن اسے اصل خوشی اس ناچتے ہیرے کو حاصل کر کے ہوئی، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی اور عجیب و غریب ہیرا تھا۔ ساتھ ہی اسے خوشی تھی کہ اب اس کی بیوی بھی اس کی بہادری کی قائل ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ان سے اجازت لے کر خوشی خوشی واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔